حاضرین کرام، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جس نے ہمیں نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہان، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، ساقی کوثر، شافع محشر، جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک کمحقہ پہنچا دیا ہے۔ حاضرین کرام، اسلام ہمیں اسلامی معاشرے کے قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جس قدر معاشرے کے اندر پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، پاک دامنی ہوگی، اسی قدر اطمینان اور سکون ہوگا۔ معاشرہ ایک خاندان سے مارز وجود ہوتا ہے۔ خاندان کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت پر ہوتی ہے۔ خاندان ایک ادارہ ہے جو ایک میاں اور بیوی کے رشتہ ازدواج کے قائم ہونے سے مارز وجود میں آتا ہے۔ خاندان کے ہر فرد کے فرائض اور حقوق ہوتے ہیں جن کی ادائیگی شرعاً لازماً ضروری اور فرض ہوتی ہے، اور جس میں کوتاہی یہ باعث جرم قرار دی گئی ہے۔ جس قدر یہ میاں اور بیوی کا تعلق پختہ اور پاکیزہ ہوگا، اسی قدر معاشرہ بہترین شکل ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے لیے، عورت کا انتخاب کرنے کے لیے شوہر کو جن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے وہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ شادیوں کا سیزن ہے، آپ صبح و شام مختلف تقاریب میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاندان بننے جا رہا ہے، جس سے ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے؟ عمارت تعمیر کی بنیاد جتنی پختہ اور مضبوط اور سیدھی ہوتی ہے، اتنی ہی عمارت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر اس کی بنیادیں ٹیڑھی ہوں تو عمارت کبھی بھی اس پر مضبوط طریقے سے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لوگ آئے جو آپ سے بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، اور وہ مرد جس کے لیے رشتہ طلب کیا جا رہا ہے اس کا دین اور اس کا اخلاق بہترین ہے، تو پھر شادی کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ حضرات، یہی بس نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، آج ان شادی اور نکاح کو اسلامی فریضہ سمجھنے والوں، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کن چیزوں کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے شادی 4 اوصاف کی وجہ سے کی جاتی ہے. جس طرح آج ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ عورت سے جس لڑکی سے شادی کریں گے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کی جاب کیسی ہے، ہمیں مالی فائدہ کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سبب یہ بیان فرمایا ہے وَلِحَسَبِهَا، خاندان دیکھا جاتا ہے، کیا ان کی سیاسی اپروچ کتنی ہے، سوسائٹی میں ان کی آواز میں قوت کتنی ہے، یہ دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. تیسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِجَمَالِهَا، یا خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. چوتھی بات جس کی آج میری اور آپ کی توجہ جس کی طرف نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلِدِينِهَا، عورت سے اس کے دینداری کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تینوں اسباب پہ ترجیح تم یہ چوتھے سبب دین کو دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. لیکن آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہاں دین ہمیں نظر آتا ہے. آج باتیں تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے حکمران کی جاتی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ جب امیر المومنین گشت کر رہے تھے، گھر کے اندر سے آواز آتی ہے، بیٹی کو ماں کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے پانی نہیں ملانا، امیر المومنین نے منع کیا ہے. ماں کہتی ہے امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین نشان لگا کے آ جاتے ہیں، صبح ان سے رشتہ طلب کرتے ہیں. یہ دین کی وجہ سے، کوئی مال نہیں تھا، خاندان نہیں تھا، حسب نہیں تھا، کوئی حسن نہیں تھا، صرف تھا اس بچی کے اندر دین تھا، تو امیر المومنین کی بہو بن جاتی ہے. اسی کے خاندان سے پھر مارز وجود میں 5ویں خلیفہ جن کو کہا جاتا ہے، انہی کے نسب سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مارز وجود میں آتے ہیں. کس قدر خوبصورت خاندان بنا، گلدستہ کتنا اچھا بنا، کس وجہ سے، کس سبب کیا ہے؟ وہ جو معاشرے کی بنیادی اینٹ تھی خاندان کی، وہ دیندار عورت کو اختیار کیا ہے. حضرات یہی بس نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ہر فرد کے حقوق اور فرائض بیان کر دیے ہیں. ہر فرد کے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، استاد ہے، پڑوسی ہے، شاگرد ہے، امام ہے، مقتدی ہے، تاجر ہے، حکمران ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. جب حقوق و فرائض کا خیال رکھا جاتا ہے، جب خود تکالیف برداشت کر کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، تو معاشرے کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے. آئیے آج ہم نے دین کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، لیکن اللہ کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا دینی بھائی بنایا تھا، اخوت کے رشتے میں ان کو منسلک کیا تھا. تو ہوا کیا،
حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی آیا کرتے تھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. یہ کسی کاروبار کی وجہ سے نہیں، دنیاوی منصب سے مستفید ہونے کی وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اسلامی بھائی بنایا ہے تو میں پتہ کروں اس کے حال کیا ہے. آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی کے پاس جانے کی. آج تو اتنی زیادتی ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، اولادیں والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اور ان حکمرانوں نے جو 19 اپریل یہ 2021 کو قانون جو پاس کیا تھا خاندانی تشدد کو روکنے کے لیے کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتے، آج اس کی مثالیں نظر آ رہی ہیں. لیکن یورپ میں جا کے دیکھیے، جو باپ اور جو ماں ساری زندگی مشین کی چل کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، جب انہیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو اولاد اولڈ ہوم میں پھینک کر آ جاتی ہے. ویکینڈ پہ باپ بھی کھڑکیوں سے جھانک رہا ہوتا ہے، ماں بھی ادھر ادھر مضطرب نظر آتی ہے، کہیں میرا بیٹا میری بیٹی مجھے اولڈ ہوم میں ملنے آ جائیں. لیکن وہ نہیں آتے، کیونکہ اس لیے انہوں نے ایسے معاشرے میں ترویج ان کی ہوئی ہے، ان کی تربیت ہوئی ہے کہ والدین کی حیثیت و مقام کو کھو گئے. آئیے سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں گیا سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں تھے. میں نے ام الدرداء کو دیکھا، بڑا گندا ان کا لباس ہے، بڑی ان کی حالت اچھی نہیں ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی یہ جو تمہارا بھائی ہے وہ تو مجھ میں دلچسپی نہیں لیتا، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد کے لیے قیام کرتا ہے، مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے. دین ہمارا صرف عبادت کا دین نہیں ہے، یہ دین صرف یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرو. دین کہتا ہے اللہ کے بھی حقوق ادا کرو، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرو، تب جا کے تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتنی دیر میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے لیے کھانا رکھا گیا. میں نے ان کو کہا کھانا کھائیے، انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. میں نے کہا اتنی دیر تک میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے. کہتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، میرے ساتھ روزہ نفلی رکھا ہوا تھا چھوڑ دیا. جب رات ہوئی میں لیٹا، وہ اٹھ کے مصلے پہ کھڑے ہونے، میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے نماز تہجد ادا کرنے لگا. میں نے کہا سو جو، نم سو جو. تھوڑی دیر لیٹے پھر کھڑے ہو گئے. سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نم سو جو. 3 دفعہ میں نے ایسے کیا. جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ گیا میں بھی اٹھا، وہ بھی اٹھے، نماز تہجد ادا کی. تو میں نے کہا ان لربک علیک حقا ولجسدک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ. کہتے ہیں میں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے بھی حقوق ہیں، تیرے جسم کے تم پر حقوق ہیں، تیری بیوی کے تم پر حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرو، یہی دین ہے. صبح ہوئی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے. اس نے مجھے نفلی روزے سے روکا، رات کو لمبا قیام کرتا تھا روکا. میں چلتا ہوں دربار نبوت میں، ہماری طرح وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے تھے، وہ تو خوش نصیب تھے. جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا دربار نبوت میں پیش ہوتے تھے. میں تو کہتا ہوں قربان جائیں ان پہ کہ ان کی آنکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتی تھی. ان سے خوش نصیب کون تھے کہ جو اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، اپنی زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تھے. وہ کتنے خوش نصیب تھے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں صبح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سلمان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. او مسلمانوں،
معاشرے اور خاندان کی اصلاح کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے، اسی طرح تجھے کرنا پڑے گا کہ بیوی کے حقوق ادا کرو گے، ہر ایک کے حقوق ادا کرو گے تو بہترین خاندان بننے کے بعد بہترین معاشرہ وار سے وجود میں آ جائے گا۔ حضرات یہی بس نہیں ہے، یہ اسلام والدین کو مسئول بناتا ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ آج ہر کوئی اولاد کے فیوچر کے لیے ہلکان نظر آتا ہے، بچوں کے لیے کچھ کر لو۔ کئی بد نصیب تو اپنے جسم کے لیے آرام بھی نہیں کرتے، اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے، اپنی دعا کا خیال نہیں رکھتے، اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتے، میرے بچوں کا کچھ بن جائے۔ لیکن یہ دین اسلام نے ہمیں نہیں کہا۔ جہاں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ مسئولیت ان پر فرض کی ہے کہ اولاد کی تربیت کریں، وہاں اولاد کو بھی کہا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائے مار کے پڑھاؤ۔ آج قانون پاس ہو رہا پاکستان میں، اس ملک میں جہاں لوگوں نے خون کی ندیاں بہا کے اس کو حاصل کیا تھا، جہاں خامد کے سامنے بیوی کو ذبح کر دیا گیا، جہاں بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا، والدین کے سامنے بیٹیوں کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے، آج اس ملک میں کہا جا رہا ہے کہ والدین اولاد کو وارننگ نہیں دے سکتے۔ آئیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ آج بے شمار مجالس میں والدہ کا احترام تو بیان کیا جاتا ہے جو کرنا چاہیے، لیکن باپ کی بات نہیں کی جاتی۔ بے شمار روڈ پہ سفر کرتے میں گاڑیوں پہ لکھتا ہوا دیکھتا ہوں میری ماں کی دعا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے تیرا باپ تیرے لیے بد دعا کرتا تھا؟ وہ بیچارہ کبھی کھمبے پہ چڑھتا، کبھی وہ گو پہ چڑھتا، کبھی گاڑیوں کے نیچے لیٹتا، کبھی روڈ پہ کام کرتا، کبھی رات کو چوکیدارا کرتا، کبھی صبح صبح اٹھ کے منڈی جاتا، ہر قسم کا کام کرتا۔ آج تجھے خوشی نصیب ہوئی ہے تو تو نے باپ کا نام ہی کاٹ دیا ہے۔ اولاد کی کامیابی میں خون دیا ہوتا ہے باپ نے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اگر تو چاہے اس کو ضائع کر دے، اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کرے۔ ایک شخص آتا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، ایک نوجوان آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہے۔ آؤ آج باپ کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ باپ کو کہا جاتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تو وجود میں آیا، جس نے تڑپ تڑپ کے تیری پرورش کی، تیری تعلیم کی، بیکن ہاؤس میں اور سکولوں میں کالجوں میں دوڑ دوڑ کے تیری میرٹ لسٹوں کے لیے کوشش کرتا رہا، تیرے بزنس کے لیے اپنا خون بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا، آج اس کو کہتا ہے تجھے پتا نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 باتیں بتائیں۔ اس نے کہا میرا باپ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی اس کے آگے نہ چلنا، باپ تیرے ساتھ ہو تو باپ کے پیچھے چلنا، کبھی بھی اس کے آگے نہ چلنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مشاہدہ کیا ہے، ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ، علامہ احسان اللہ ظہیر کے جو بھائی ہیں، ان کے والد محترم شیخ ظہور لائی تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب یہ کبھی باپ بیٹا چلتے ساتھ ہوتے تو کبھی بھی ڈاکٹر فضل اللہ صاحب آگے نہیں، پیچھے باپ آگے چلتا تھا، بیٹا پیچھے چلتا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے بیٹے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا مقام عطا فرما دیا۔ باپ کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، گھروں میں سکون پیدا ہو جائے گا، اطمینان پیدا ہو جائے گا، برکتوں کا نزول ہوگا۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، جب بیٹھنے لگے تیرا باپ تو اس سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، پہلے والد کو بیٹھنے دینا۔ آج بیٹھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے کہ باپ کہاں ہے بیچارہ، کہتا ہے مجھے کیا اس کا۔ باپ کا ادب کرو، باپ کا ادب کرو۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، انہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنی چاہیے، اور بد نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت نہیں کر رہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کو کبھی نام سے نہ بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو کیا کہا؟ تمہارے لیے بھی ضروری ہے وہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے ان کے عقیدے کی اصلاح کرو۔ اولاد کی خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، یہ تو پیغمبروں کی بھی خواہش تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کی نظر میں دیکھیں، بڑھاپا آ گیا ہے، اولاد نہیں، تو کیا کہا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک لگتے جگر تو عطا کر دے۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، سورت مریم کا مطالعہ کیجئے، کہاں ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ اولاد چاہیے۔ اللہ نے کہا ہم نے تجھ کو ایسا بیٹا دیا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، اور آج سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ یہ معاشرے کے لیے، خاندان کے قیام کے لیے ہر ایک کا حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا آتا ہے، آ کر کیا شکایت کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال کو جہاں چاہتا ہے خرچ کر دیتا ہے، اس کو ذرا سمجھائیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ کو کہتے ہیں، جب بلاتے ہیں وہ راستے میں آتا اپنی زبان میں کچھ اشعار کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تو بچہ تھا، میں تجھے کس طرح کھلاتا تھا، تو چل نہیں سکتا تھا، میں کس طرح انگلی پکڑ کے تجھے چلاتا تھا، کیسے میں تیری خوراک تیرے لباس کا خیال رکھتا تھا۔ آج تو جوان ہوا ہے تو میں تیرے پیسے خرچ کرتا ہوں، تو نے شکایت کر دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب وہ آئے، اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام آسمانوں سے آئے۔ جبریل نے بتا دیا کہ اس بچے کی شکایت کی وجہ سے باپ کا دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، اس کا کلیجہ چھن بھی ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باپ کی بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا ہاتھ، اس کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے کیا کہا؟ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، جہاں چاہے وہ خرچ کرے، تو اسے پوچھ نہیں سکتا۔ آج ہمارے ہاں کہاں ہے یہ چیز؟ آج بیویوں کی خدمت تو کی جاتی ہے، سسرالیوں کو ویلکم کیا جاتا ہے، جو کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ کو پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ان بیچاروں کا جرم کیا ہے؟ صرف اور صرف ہم سب کو یہ چیز ضروری اختیار کرنی چاہیے کہ ان کی تربیت اولاد کی اچھی کرے، ان کو مسجد میں لائیں۔ اس مسجد میں اللہ کے فضل سے ایسا ماحول ہے، جب بھی میں بچوں کو دیکھتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کوئی بچہ تکبیر کہتا ہے، کوئی بچہ ادھر قرآن پڑھتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ ان ڈاکٹر صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان جیسا بنائے۔ انہوں نے ایسا ماحول دیا ہے کہ مسجد میں بچہ آ کے اچھلے کودے جو کرے۔ اس لیے نہیں کہتے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی بچوں کو روکا نہیں کرتے۔ اس لیے آئیے، مسجدوں سے جڑ جائیے، مسجدوں کے دوستوں سے مضبوط رشتے قائم کیجئے۔ مسجدوں کے رشتوں میں مضبوطی ہے، یہ دنیا کے رشتوں میں مضبوطی نہیں ہے۔ تو جو میں نے شروع سے واقعہ بیان کیا تھا سیدنا سلمان اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی شخصیت نہیں تھے، ان کے 360 دینی دوست تھے، دینی، کیونکہ قرآن کہتا ہے الاخلاء، قیامت کے دن دوست دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقون، لیکن مسجدوں والے، تقوی اختیار کرنے والے، مسجد کا جن کے ساتھ رشتہ تعلق ہوگا، دین کا رشتہ ہوگا، وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ دوست ہوں گے۔ مرنے کے بعد وارث جائیداد کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں،
دینی دوست قبر پہ کھڑا ہو کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اللہ میرے دوست کا حساب آسان فرما دے، اللہ میرے دوست کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. یہ کہتا ہی صرف دیندار دوست ہے اور کوئی نہیں کہتا. یہ دین کے تعلق کی بنیاد سے خلوص سے دعائیں نکلتی ہیں جنازے میں بھی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ 360 دوستوں کے نام لے کر دعا کیا کرتے تھے ان کے لیے. ایک دوسرے کے لیے غیب میں دعائیں کرنے کی عادت ڈالیے. ام درداء نے ایک دن کیا کہا، ابو درداء تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، کوئی یمن میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی بغداد میں ہے، کوئی بحرین میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، تو جب دعا کرتا ہے ان کے نام لے کر دعائیں کرتا ہے. او مسجد الرحمان کے نمازیوں، آؤ ابو درداء کے الفاظ کو اپنے سینوں کی زینت بنا لو، اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا لو. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا، افلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ، ام درداء میں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ کے فرشتے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس لیے آئیے یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے جس کے متعلق آج حکومت بھی یلغار کر رہی ہے، یہ جو ہمارے گھرانوں اور خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں، ان کی حفاظت کیجیے. میاں اور بیوی کے رشتے کو پاکیزہ بنا لیجئے، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے، عورت کو کہا تھا کونی امتن، کونی لہو امتن، تو اپنے خامد کے لیے باندی کا کام دے دے، وہ تیرے لیے غلام بن جائے گا. جب میاں بیوی کے اندر سلوک ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اولادیں دیکھ کر ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں پروان چڑھیں گے، پھر وہ دینی معاشرہ قائم ہوگا، پھر گھروں میں سکون ہوگا. اس لیے ہم سب کو سب سے زیادہ محنت اپنی اولاد پہ کرنی چاہیے. اولاد کو ٹائم دینا چاہیے، اولاد کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے. اگر اولادیں آوارہ گردی کا شکار ہوگی، میں نے کئی ارب پتی لوگوں کو دیکھا ہے، مرنے کے بعد چند سالوں میں اولادوں میں نشے میں سب کچھ اڑا دیا. میں نے کئی غریبوں کو دیکھا ہے، مداوڑا اٹھانے والوں کو، جنہوں نے اولادوں کی تربیت کی، رب کائنات نے ان کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر دی، ان کی اولادوں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر دی. اس لیے آئیے دین سے جڑ جائیے، قرآن سے جڑ جائیے، مسجد سے جڑ جائیے، اچھا خاندان انتخاب کرنے کی کوشش کیجیے، اس معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ پہلے کہنے والے پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اس مسجد کے جو بقایا جات ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الثناء كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضات المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اے مولا کریم اپنے اس گھر کو آباد فرما دے، اس کو آباد کرنے والوں کو کے گھروں کو آباد فرما دے. یا اللہ اس کی توسیع میں، معاونین کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ جو اس کی اقساط باقی ہیں یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ اس کی سب کے نمازیوں کو، اس میں آنے والے بچوں کو یا اللہ بہترین مسلمان بنا دے. یا اللہ اس کو اسلام کا مرکز بنا دے. اس کے امام اور اس کے خطیب اور اس کے معاونین اور اس کے بانی یا اللہ ان سب کی یہ کاوشوں کو قبول فرما لے. اے مولا کریم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے.
ہمارے گھروں کے ماحول کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے رب رحمان، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علیہ